عثمان احمد آپ دیکھ رہے ہیں ہم کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم. کل کا دن ہم نے دیکھا ایک انتہائی دلچسپ پیش رفت میڈیا کی سکرینز پر ہوئی اور وہ جو پیش رفت تھی وہ گزشتہ رات سے بلکہ کل سے سوشل میڈیا پہ اس نے ایک کوہرام برپا کیا ہوا ہے. ہر طرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز جب ہم نے دیکھا کہ لمز میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گئے تو وہاں پہ جس طرح کے ان کے ساتھ سوالات ہوئے وہ ایک انتہائی خوش آئند پیش رفت اس کو کہا جا سکتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہت روشن ہے. لمز وہ ادارہ ہے کہ جہاں پہ اچھے تعلیم یافتہ بچے یا بچیاں آتے ہیں اور وہ آگے جا کر اس ملک اور اس ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. بہت سے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کہ اس پورے ملک کے لیے بڑے بڑے مایہ ناز انہوں نے لوگ نکالے ہیں. ایچ ایس این کالج ہو گیا, بہت سے ایسے کالجز ہیں. لیکن گزشتہ روز جو لمز میں جس طرح کے اسٹوڈنٹس نے, طلبہ و طالبات نے جو سوالات کیے وہ انتہائی شاندار سوالات تھے اور ان کے جوابات بھی بلا شبہ انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے بہت مدبرانہ انداز میں دیے گئے, بہت اچھے طریقے سے انداز دیے گئے. لیکن گزشتہ روز سے جو ایکسرسائز ہوئی ہے وہ مسلسل سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی زیر بحث ہے. مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ جو ان بچوں و بچیوں نے سوالات کیے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں کہ جو ایک ابھی نئی ذہن ہے, یعنی ابھی یہ نوجوان ہی ہیں جو طلبہ جو کہ پڑھ رہے ہیں, ان کی جانب سے اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ شفاف انتخابات کا انعقاد کیسے ممکن آپ بنائیں گے, ان سے اگر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم جو پناہ گزین ہیں ان کا مستقبل کیا ہے, ان سے سوال کیا جا رہا ہے. اگر انوار الحق کاکڑ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذبوحات جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اس کو آپ کیسے قابو پائیں گے, اگر ان کو ان کی آئینی ذمہ داریوں کا یاد دلایا جا رہا ہے تو یہ انتہائی پیش رفت, بہت اچھی پیش رفت اس کو کہا جا سکتا ہے. گو کہ گزشتہ روز کیے جانے والے سوالات پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے اور وہ دونوں طرف سے تنقید کی جا رہی ہے. جو ان بچوں سے سوالات پوچھے گئے یا ان کا لہجہ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھایا جا رہا ہے اور بالخصوص اس میں ایک مخصوص سیاسی وابستگی کا الزام یا اس کو شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان میں ایک مخصوص سیاسی وابستگی کی جھلک جو ہے وہ دکھائی دے جا رہی تھی. لیکن یہی ایک اچھی سوسائٹی کا ایک استعارہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کم از کم ڈیبیٹ ہو, جہاں پر سوالات کیے جائیں اور جہاں پہ ہر طرح کے سوالات کیے جائیں, اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ان سوالات کا خوش اسلوبی اور اطمینان کے ساتھ اور اچھی طرح ان کے جوابات دیے جائیں. اگر میں چیدہ سوالات کی بات کروں تو فار ایگزامپل اگر ایک طالب علم تھا, اس نے انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم جو کہ ظاہر ملک کے وزیر اعظم ہیں ان سے تاخیر سے لمز یونیورسٹی آنے پر سوال کیا اور شکوہ بھی کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ ان کو یہ افسوس ہے کہ ان کے وزیر اعظم تاخیر سے آئے ہیں اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نگراں وزیر اعظم کو علم کی فکر نہیں ہے. وہ کہ ایک طرح سے ایک سخت قسم کا ایک آرگومنٹ تھا اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ججمنٹ پاس کی اس بچے کی جانب سے انوار الحق کاکڑ صاحب کے لیے. لیکن اس کے باوجود انوار الحق کاکڑ نے اس کا جواب بھی مناسب ہی دیا. پھر ایک سوال یہ کیا گیا کہ بطور نگراں وزیر اعظم پاکستان کے آئین پر عمل درآمد آپ کی ذمہ داری تھی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے 40 دنوں کے اندر ملک میں عام انتخابات کیوں نہیں کرائے. یہ سوال پوچھا, بہت اہم سوال ہے جس پر انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ان کا نہیں بلکہ الیکشن کمشنر کا مینڈیٹ ہے. اگر آئینی طور پر مجھے یہ مینڈیٹ دیا گیا ہوتا تو میں انتخابات کا اعلان کر چکا ہوتا. یہ انوار الحق کاکڑ نے یہ جواب دیا. اب یہ جواب اس بچے کے لیے تسلی بخش ہے یا نہیں یہ تو وہ خود ہی طے کر سکے گا, لیکن جو آئینی طور پر جو ہے وہ تو یہ الیکشن کمشنر کا ہی استحقاق ہے کہ ان کو الیکشن کی تاریخ دیکھنی ہوگی. ایک اور طالب علم نے سوال کیا کہ آپ بطور نگراں وزیر اعظم شفاف انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ بننے اور غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کے روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے. بہت اہم سوال ہے. موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, جتنی پولرائزیشن ہے, جس طرح ایک مخصوص سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے مبینہ طور پر اور جس طرح ایک مخصوص سیاسی جماعت کو سیاسی دھارے میں ان کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوال بالکل جائز ہے. جواب بھی انوار الحق کاکڑ نے دیا تو دلیل کے ساتھ جواب دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں کراچی میں ہونے والے انتخابات کی مثال انہوں نے دی جس میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مل کر میئر کا انتخابات لڑا, مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا اور پیپلز پارٹی کے ایک چیئرمین کراچی کے میئر بن گئے. انہوں نے انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عام انتخابات میں ایسا بڑے پیمانے پر ہوگا. پھر ان سے یہ سوال پوچھو کہ بطور نگراں وزیر اعظم آپ اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے, یعنی
जो कुछ भी अगर धांधली के इल्जाम लगते भी हैं और शक का इजहार किया जाता है, उसको रोकने के लिए आप क्या कहेंगे? जवाब में अनवर काकड़ का कहना था, क्योंकि इस उनके जवाब पर मेरा भी एक सवाल है, जो कि हमारी एक तारीख है, सियासी तारीख है, जो कि अफसोसनाक सियासी तारीख है। अनवर काकड़ ने कहा कि बतौर मुमलिकत मुस्तहकम जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत के इर्तिका या एवोल्यूशन के अमल से गुजर रहे हैं। ये हमारी सियासी निजाम के लिए बड़ा सवालिया निशान है। हमारी जमहूरियत अब तक मुस्तहकम क्यों नहीं हो पाई है? हम अब तक जमहूरियत के इर्तिका से क्यों गुजर रहे हैं? क्यों बार बार एक निजाम आता है तो दूसरा निजाम चला जाता है? हमारे यहाँ निजाम क्यों तलपट कर दिए जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका हम सबने जवाब ढूंढना होगा। वो कि गुज़िश्ता हमने तकरीबन एक दिहाई से देख रहे हैं कि जमहूरी तसलसल है, जो कि एक अच्छी पेशरफ्त है। इस अनवर काकड़ का मजीद कहना था कि इस अमल के दौरान हमें कुछ उसूल बनाने चाहिए और इन पर अमल दरामद करना चाहिए, ना कि अपने पसंदीदा या वो अवामिल जो हमें सूट करते हैं सिर्फ इस पर बात करें। मुनासिब जवाब है और एक दलील के साथ उन्होंने जवाब दिया। फिर एक और तालिब इल्म ने, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, जो उन्होंने शिकवा किया अनवर काकड़ साहब से कि सबसे पहले तो मैं दुख का इजहार करना चाहूंगा कि आप देर से आए, तलबा और असातिज़ा आपका इंतजार कर रहे थे, फिर भी आप 50 मिनट लेट आए। मुझे इससे ऐसा लगता है कि शायद हमारे वज़ीर आज़म को इल्म की इज्जत नहीं। अनफॉर्चुनेटली आखिरी जुमला है, ये चार्जशीट है या ये एक जजमेंट पास की गई है, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अगर सिर्फ इतने बात पर ही रुक जाते कि आप 50 मिनट लेट आए तो इतना भी काफी था, जिसका जवाब भी अनवर काकड़ ने दिया तो तहम्मुल मजाजिद से, लेकिन उनके अल्फाजों का चुनाव, उनके लफ्जों का अल्फाज का चुनाव जो है वो भी सख्त था। बिल्कुल जब उन्होंने ये बात की कि आपको किसी ने रोका नहीं था कि आप यहाँ पे बैठे रहते, आप यहाँ से इस जगह से चले जाते, ये भी एक मेरे ख्याल से नामुनासिब जवाब था। इस ताखीर की वजह बताते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि वो काबीना मीटिंग में थे, इसलिए उन्हें पहुंचने में ताखीर हुई। साथ उन्होंने तालिब इल्म को मशवरा दिया कि वो ऐसी चीजों पर मायूस ना हुआ करें। ये तमाम जो इनकाउंटर हुआ गुज़िश्ता रोज हमने देखा, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तुंदोतेज जो है वो बहस जो है वो छिड़ गई है। इल्म्स के तलबा को सराहा भी जा रहा है। एक जो अकाउंट से ट्वीट किया गया कि नौजवान सवाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। शुक्रिया इल्म्स। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि ये बहुत मस्बत डेवलपमेंट है जिसको हमने देखा कि इल्म्स के बच्चों ने जिस तरह खुल के जवाब दिया। इन बच्चों ने एक और चीज जो सामने रखी है, वो खासतौर पे उन लोगों के लिए जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया के ऊपर गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी दूसरे फरीक को गिराने, झुकाने या उन पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन बच्चों ने अच्छे जुमलों का इस्तेमाल करके, दलील के साथ बात करके ये मिसाल कायम कर दी है कि जी आप लोग